بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عشق کے 40 چراغ جس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ ہمیں جان کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو پہلی قسط اچھی لگی، تو اس سلسلے کے اب ہم آگے کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تو کچھ تھوڑا سا میں پیچھے سے بتاتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت شمس تبریز جو کہ روحانی علم جانتے تھے، ان کے پاس بہت علم تھا جو کہ انہوں نے ساری زندگی لگا کے حاصل کیا تھا، اور ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ روحانی علم کسی کو دینا چاہتے تھے، لیکن کسی ایسے شخص کو دینا چاہتے تھے جو اس کی قدر کر سکے، جو اس کو سنبھال سکے اور جو اس کو آگے پھیلا سکے۔ اس کے لیے ان کو ایسے شخص کی تلاش تھی، تو وہ تلاش کرتے کرتے کونیا تک پہنچ گئے۔ کونیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انقرہ کے قریب ترکی کا ایک صوبہ ہے جس کا نام کونیا ہے، تو وہاں پر وہ پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت جلال الدین رومی کے ساتھ، جن کو مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، اور وہ بہت بڑے جو ہے عالم دین تھے، جو کہ جب مسجد میں علم کی باتیں بتاتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے، تو ان کے پاس کئی کتابیں پڑھی ہوتی تھی، اور لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے، اسلام کی باتیں ان سے سننے کے لیے بڑے دور دور سے آتے تھے۔ تو حضرت شمس الدین اب پہنچتے ہیں مولانا رومی کے پاس۔ جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو بڑے نارمل سے کپڑوں میں ہوتے ہیں حضرت شمس، اور بڑے ایسے کہ پتہ چلے کہ بہت سادہ سا بندہ ہے، بڑا نارمل سا، جس کے پاس جو کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھا جائے کہ یہ جیسے ہی آئے اور مولانا رومی کے قریب آ کے بیٹھ کے، آپ مولانا رومی کے ارد گرد تمام شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا رومی کے ارد گرد کتابیں ہی کتابیں تھیں، اور وہ شاگردوں کو اس سے پڑھا رہے تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک تالاب کے کنارے کے قریب، جو تالاب کا کنارہ تھا اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور شاگرد ان کی باتیں سنے جا رہے تھے۔ اور اتنے میں حضرت شمس تبریز ان کے جب قریب آ کر بیٹھے، تو قریب آ کر بیٹھتے ہی انہوں نے ایک دم سوال کر دیا حضرت رومی سے، اور ان کو فرمایا کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں یہ علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں، جو کہ آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اس کی نسبت بھی کیا ہے؟ بڑا طنزیہ تھا جواب تھا حضرت جلال الدین رومی کا، اور یہ جواب سنتے ہی حضرت شمس تبریز غصے میں آ گئے، تاپ میں آ گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اچانک وہ کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینک دی۔ حضرت مولانا رومی ابھی دیکھ ہی رہے تھے اس لمحے کو، اور جب کتابیں انہوں نے تالاب پانی میں گرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم جیسے حالت ہی ان کی بگڑ گئی، اور ایک دم اف ظالم، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تم نے کتابیں، یہ میرا علم تھا، یہ کتابیں وہ ہیں جو کہیں سے نہیں ملتی، یہ تم نے پانی میں پھینک دی، یہ میرے آباء و اجداد کا لکھا ہوا علم تھا، اب میں یہ کہاں سے لوں گا؟ یہ علم تھا جو میرے روح کی غذا ہے، اب تو نے کیا کر دیا؟ یعنی حضرت جلال الدین رومی کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے لاچار ہو جائے بندہ کہ اب تو بس جیسے بندہ برباد ہی ہو گیا۔ اتنے میں حضرت شمس تبریز نے کہا کہ آپ کو روح کی غذا کی تلاش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روح کی غذا مل جائے؟ تو آنسو پوچھتے ہوئے مولانا رومی نے کہا کہ ہاں، کیا ہے روح کی غذا، کیا ہوتی ہے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت شمس تبریز تالاب کی طرف گئے، وہاں سے پانی میں اترے، کتابیں اٹھائیں اور جلال الدین رومی کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ اب جلال الدین رومی کتابوں کو نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور ششتے رہتے ہوئے جب ان کے ہاتھوں کے اوپر کتابیں رکھیں تو کتابوں کو دھیان سے دیکھنے لگے۔ جب دھیان کیا کتابوں کے اوپر تو پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا ان کے اوپر، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بالکل خشک ہیں، بلکہ اس کے اوپر جیسے گرد ہوتی ہے، نہایت خشک۔ یہ ماجرا دیکھا تو حیرت، آنکھوں میں حیرت لیے، یہ جب یہ کمال دیکھا تو پوچھتے ہیں حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک دم اچانک سے حضرت شمس تبریز مسکرائے اور جلال الدین رومی کو بتایا کہ مولانا یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے،
اس پہ مولانا تو حیرت میں رہتے ہوئے اور آپ سب کچھ بھول گئے کہ واقعہ ہوا کیا تھا، اور بس یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی اس شخص نے کتابیں پھینکی ہیں پانی میں، کتاب باہر نکلی ہے بالکل خشک ہے، یقیناً یہ جو بات کہہ رہے ہیں علم روح کی غذا ہے اور یہ اس کے پاس بہت علم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت شمس تبریز کے نام پہ بیعت کی، دونوں بزرگوں میں دوستی ہوئی، اور پھر حضرت شمس تبریز استاد بن گئے جناب مولانا جلال الدین رومی کے، اور یہ استاد شاگرد کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ صدیوں سے مختلف کتابوں میں کسی بھی حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، ہم بھی اسی سلسلے کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہوا کیا کہ حضرت شمس تبریز نے مولانا رومی سے کہا کہ یہ سب خلوت کے معاملے ہیں، آپ کو کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، میں آپ کو کچھ علم دینے والا ہوں، یہ علم آپ تک پہنچانا ہے، اس معاملے میں آپ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ایک کمرے میں گئے اور کافی دنوں تک کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اور وہ سارے یہ جو عشق کے 40 اصول جو بتائے جا رہے ہیں یہ سارے انہوں نے دینے شروع کر دیے، سمجھانے شروع کر دیے حضرت جلال الدین رومی کو۔ اب ناظرین، دونوں بزرگ تو مطلب علم کا بانٹنا ہو رہا ہے، لیکن جو آپ کے شاگرد تھے جو کہ آپ سے روزانہ فیض یاب ہوتے تھے، کافی دن گزر گئے، مولانا رومی نے ان کو چہرہ تک نہیں دکھایا، تو شاگرد بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے استاد نے تو بالکل ہی ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، نہ ہم سے بولتے ہیں نہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تمام شاگردوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ شروع کر دی کہ یار یہ کون شخص ہے جو آیا ہے اور اس نے ہمارا استاد ہم سے چھین لیا ہے۔ ارد گرد چہ میگوئیاں ہونے شروع ہو گئیں۔ اب یہ خبریں ایسی تھیں کہ یہ خبریں آخرکار حضرت شمس تبریز تک جا پہنچیں کہ بھائی ان بزرگ کی وجہ سے ہمارا استاد ہم سے چھن گیا ہے۔ حضرت شمس تبریز کو لوگ دیوانہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ خود دیوانہ، انہوں نے ہمارے مطلب یہ ہے کہ استاد کو بھی جو ہے وہ بس پتہ نہیں کس طرف لگا دیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اس پر حضرت شمس تبریز بہت برہم ہوئے کہ یہ میرے خلاف اس قسم کے ہو رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت شمس تبریز چپکے سے دمشق چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد مولانا رومی کو مزید اپنے شاگردوں پر غصہ آیا، انہوں نے ان سے بالکل ہی قطع تعلق کر لیا اپنے آپ کو، اور اپنے دوست کی جدائی میں غم میں شعر لکھنا شروع کر دیے۔ یہ جو کتاب مثنوی وغیرہ ہیں جن کا ذکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اسی مثنوی وغیرہ سے ہے، اور انہی اشعار میں سے ہے جو کہ اشعار لکھے گئے تھے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں عشق کے 40 اصولوں کی طرف۔ 40 اصول ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں اور اپنے آسان الفاظ میں ان الفاظ میں بیان کیا جا سکے جن کو ہم خود، میں بھی اور آپ بھی ہم سمجھ سکیں۔ تو عشق کا جو پہلا اصول ہے ناظرین، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو ذرا غور سے سنیے، آپ کو اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے ناظرین کہ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو عشق کا پہلا اصول ہے اس کا تمام جو ہے وہ گمان کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، کس قسم کا گمان کس چیز سے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم جب کسی انسان سے ملتے ہیں یا کسی انسان کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اپنا گمان پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور بہت سی جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے سے اچھے گمان رکھو۔ جس طریقے سے اللہ سے گمان رکھو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طریقے سے پیش آؤ گے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا تعارف غفور الرحیم، ارحم الراحمین،
الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی بات ہو، جب ہم کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے، بہت مہربان ہے، رحمان ہے، جب یہ گمان ہم رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اللہ سے بھی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت ہمیشہ اسی شخص سے ہوتی ہے ناظرین جو نرم دل ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جتنی بھی ساری آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ہی بات فرماتے ہیں بار بار کہ میں نہایت رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ پھر بار بار کتنی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، یہ میں آپ کو آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں ناظرین، کہ جب آپ میں دو شخص ہوتے ہیں تو آپ میں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب تین ہوتے ہیں تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ احد کے پہاڑ جتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، گناہ بخشنے والا ہے سارا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی احادیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی آپ گناہ کر کے لے آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی احادیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی بڑے بہانے سے معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، کہ زندگی میں ایک بار بھی درود شریف پڑھا تھا، کیونکہ جب میزان ہو جائے گا، سب جنت دوزخ کے لوگ، اور پھر اس کے بعد بہانے تلاش کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناظرین ہر وقت وہ کہتا ہے کہ بھائی تم مجھ سے ایک ماں کی طرح کا گمان کرو۔ آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ ماں کی ایک عادت ایسی ہوتی ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب محبت کا ذکر کیا تو ماں کی مثال دی۔ ماں کی محبت ایک ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھی اپنی اولاد کو برا نہیں کہتی، وہ ہمیشہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے نیک پیش آئے گی۔ یہ ساری باتیں ہمیں اگر ہم دل میں رکھیں اور اللہ سے ہم یہ گمان رکھیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے معافی کا جو ہے وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رکھا ہوا ہے جب تک قیامت کا اعلان نہیں ہو جائے گا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ ایک آیت بڑی مشہور ہے اور ناظرین مجھے یاد ہے، ایک دفعہ میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، سعودی عرب کا ایک پروگرام تھا، اس میں ایک علامہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے سوال کیے جا رہے تھے، تو وہ اس سوال کا کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ یہ بار بار، وہ سوال میں مولانا سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر میں زنا کر کے آؤں تو کیا معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ تو سوال کرنے والے نے کہا اچھا اگر میں زنا کر کے آ جاؤں تو؟ اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر میں چوری کر کے آ جاؤں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر میں کسی کا قتل کر کے آ جاؤں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں یہ کر کے آ جاؤں، جو کچھ بھی کر کے آئیے سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دفعہ سچے دل سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن کھلواڑ مت کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوچ کے کہ میں بار بار گناہ کروں گا اور میں بار بار توبہ کروں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کے حال جانتا ہے۔ ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس معاملے میں آپ لوگوں کو بہت ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ہم لوگ تو ایک دوسرے کے گمان ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یار اس بندے سے ملنے جانا ہے لیکن وہ بندہ بڑا سخت مزاج ہے، ایسا ہے، تو ٹھیک ہے سخت مزاج ہے تو ہم بھی پوری بات کریں گے، لیکن جب آپ جاتے ہیں اس کے بارے میں اور جب وہ بندہ آپ کو اچھے طریقے سے ملتا ہے تو آپ کا گمان ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ اس اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ اگر آپ ایک اور کام کریں، آپ گمان اس کے بارے میں اچھا رکھ لیں
کیا کریں کہ پہلے یہ جائیں یار وہ بندہ جیسا بھی ہے، جس طریقے سے بھی بات کرتا ہے، یار میں تو اخلاق والا ہوں نا، مجھے تو اخلاق سے پیش آنا ہے، کیونکہ میرے اخلاق کا جواب میں نے دینا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک میں تعریف کی ہے تو آپ کے اخلاق کی ہی تعریف کی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ ناظرین، جس انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ساری دنیا اس کے ساتھ اخلاق سے ہی پیش آتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسی لیے جب بھی کسی سے ملیں اس سے اچھا گمان رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھیے، کسی قسم سے بھی۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھ کے اس سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ جب آپ کا اخلاق دیتا ہے تو وہ بھی اپنا اخلاق آپ کے مطابق کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یار یہ بڑے اخلاق والا بندہ ہے، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس نے اپنے آپ کو تکبر نہیں شو کیا، تو میں کہاں سے تکبر شو کروں۔ بڑا ناظرین بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی بھی قسط میں آپ سے کہا تھا کہ میں جب چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرتا ہوں نا، بعض دفعہ آتے جاتے ہوئے، میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو کسی بندے کے پاس سے گزرتا ہوں، جب میں گزرتے ہوئے کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم جی، تو وہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ یار اس بندے نے سلام کیا ہے، یہ کون تھا، کون، نہ ہمارا رشتہ دار ہے نہ کچھ ہے، لیکن اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ اب ناظرین اس کے ذہن میں ایک گمان بن گیا میرے کہ یار بندہ جو بھی تھا لیکن اس نے مجھے سلام کیا ہے، اس کا مطلب ہے بندہ ٹھیک ہی ہے۔ یہ ہیں سارے گمان، اور آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے ناظرین کہ آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ آپ کا دل عکس ہوتا ہے آپ کی سوچوں کا۔ جس طریقے سے آپ فار ایگزامپل اگر میں سوچتا ہوں نا کہ یار وہ بندہ بہت برا ہے، وہ بہت برائی کرتا رہتا ہے، ہر وقت وہ یہ کرتا رہتا ہے، وہ تو بہت برا بندہ ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ میرا گمان ہی ایسا ہے، یہ میرے اندر کی چیز ہے۔ جو دوسری بات اس رسول میں بتائی گئی ہے وہ اندر کی بات بتائی گئی ہے۔ اس معاملے میں آپ نے ایک بڑھیا والا قصہ سنا ہوگا، بڑا پیارا قصہ ہے ناظرین، کہ ایک بڑھیا مدینہ منورہ چھوڑ کے جا رہی تھی، تو اس کو پتہ چلا کہ اس نے کہا جی کہ ہاں ایک جو ہے وہ میں تو چھوڑ جاؤں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا آیا ہوا ہے بندہ، ثم نعوذ باللہ، لوگ کہتے تھے کہ ایسا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو لوگ اپنا دین ہی چھوڑ دیتے ہیں جو آباء و اجداد کا دین ہے۔ وہ بڑھیا کھڑی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے تو ان سے پوچھا جی اماں جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے جانا ہے، یہ میرا سامان ہے، مجھ سے اٹھانے نہیں ہو رہا، تو کوئی میری مدد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور ان سے پوچھا اماں آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ اماں نے شکریہ ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل دی۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو اس کے واقعے کا تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے آسانی سے لفظوں میں۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اماں کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹے تم تو بہت اچھے ہو، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتا ہے، لوگ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کا، آباء و اجداد کا دین بدل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں اور میں بھی اس کی باتوں میں آ جاؤں، اس کا جادو مجھ پہ بھی چل جائے، میں یہ جگہ ہی چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہوں۔ اور ہاں بیٹے آپ اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ آپ تو بہت اچھے ہو، آپ دیکھو نا آپ اتنے اچھے ہو، آپ میری مدد کر رہے ہو اور آپ شکل سے بھی اتنے پیارے لگ رہے ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے رہے اور جب اس نے کہا بڑھیا نے ہاں بس اب یہاں تک مجھے میرا سامان اب دے دو، اب میں نے یہیں آنا تھا، میں آ گئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جی اماں یہ لے آپ کا سامان۔ تو اس بڑھیا نے کہا بیٹے میں نے آپ کا نام تو پوچھے نہیں ہے، میں آپ کو کیسے یاد کروں گی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا میرا نام ہی محمد ہے، میں ہی ہوں جس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اب وہ بڑھیا ششو پانچ شستر، آواز بند، آنکھیں کھل گئی اور حیران، آنکھوں میں آنسو، اور کہا کہ اگر اے محمد آپ وہ شخص ہیں تو میں آپ کے نام پہ ابھی کلمہ پڑھتی ہوں اور مجھے بھی اپنے دین کا کلمہ پڑھا کے مجھے اسی دین میں شامل کر لو جو تمہارا دین جس کی تم تبلیغ کرتے ہو، اور مجھے واپس لے چلو، میں اب واپس جاؤں گی۔ یہ ہوتا ہے اخلاق ناظرین۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ دشمنی بھی کریں، دنیا میں سب سے بڑی طاقت اخلاق کی ہے۔ خود بھی اخلاق سے رہیں اور دوسروں سے بھی اخلاق کا گمان کریں۔ جب آپ ان سے اخلاق کا گمان کریں گے تو آپ ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، ملیں گے اب اگلے اصول کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
آمین یا رب العالمین برحمتک یا